بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی؟ میں آپ کو صرف ایک واقعہ سناتا ہوں۔ واقعہ سننے کے بعد خود آپ کو پتہ چلے گا کہ کائنات کیسے وجود میں آئی۔ ہارون رشید کے دور حکومت میں ایک ملحد ان کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کے علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی موجود ہے۔ آپ ان علماء میں سے کسی ایک کو بلائیے، میں آپ کے سامنے اس کے ساتھ بحث کرنا چاہتا ہوں اور یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ چونکہ اس وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علماء میں ایک بہت بڑا مقام تھا، تو خلیفہ ہارون رشید نے ان کے پاس ایک قاصد بھیجا اور فرمایا کہ میرے پاس ایک ملحد آیا ہے اور جو کہتا ہے کہ کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، وہ آپ سے مناظرے کا چیلنج دیتا ہے، لہٰذا آپ یہاں تشریف لائیے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میں ظہر کے بعد آؤں گا۔ جیسے ہی ظہر کا وقت آیا اور کافی دیر ہو گئی لیکن امام صاحب تشریف نہیں لائے۔ خلیفہ ہارون رشید بہت پریشان ہوئے اور ان کے پاس دوبارہ ایک قاصد بھیجا۔ جب دوبارہ قاصد بھیجا تو امام صاحب ان کے ساتھ ہی آئے اور جب جہاں دربار میں پہنچ گئے تو خلیفہ ہارون رشید نے ان کا بڑا اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کو ایک بلند جگہ پر بٹھایا۔ بعد وہ ملحد امام صاحب سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ امام صاحب آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ راستے میں ایک عجیب و غریب بات پیش آئی جس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ چونکہ میرا گھر دریائے دجلے کے اس پار ہے، میں آنے کے لیے جیسے ہی دریائے دجلے کے کنارے پہنچ گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک وہاں پھٹی ہوئی کشتی ہے، لیکن جیسے ہی میری نگاہ اس پر پڑی تو اس کے جو تختے تھے وہ ان میں اضطراب شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بالکل آپس میں مل گئے اور بالکل سالم کشتی بن گئی۔ اس کے بعد میں اس پر بیٹھ گیا اور بغیر کسی ملاح کے میں دریا پار کر کے یہاں پہنچ گیا ہوں۔ جب اس ملحد نے یہ بات سنی تو بہت حیران ہوا اور اس نے دربار کے سارے عمراء اور رؤساء کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ کے عہد کا سب سے بڑا عالم یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا یہ باتیں عقل میں آنے والی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بغیر کسی بنانے والے نے، بغیر کسی کاریگر کے ایک کشتی بالکل ٹھیک ہو گئی اور پھر بغیر کسی ملاح کے وہ اس کشتی نے دریا پار کر دیا؟ تو اس پر امام صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک کشتی بغیر کاریگر کے نہیں بن سکتی تو کیا یہ پوری کائنات بغیر کسی بنانے والے کے بن سکتی ہے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کشتی بغیر کسی ملاح کے نہیں چل سکتی، تو کیا یہ کائنات بغیر کسی بنانے والے کے، بغیر کسی چلانے والے کے چل سکتی ہے؟ اس استدلال کو سن کر وہ ملحد بالکل اس نے اسلام لایا اور وحیت کا اقراری ہو گیا۔ اس واقعے سے سوچنے والوں کے لیے بہت کچھ ملتا ہے کہ ایک ذرہ بغیر کسی ہلانے والے کے نہیں ہل سکتا ہے تو یہ کائنات بغیر کسی بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہے؟ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے اور مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔